نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بس اس خیال کے ساتھ کہ نعت آقا کی سنائیں گے چلے جائیں گے، نعت آقا کی سنائیں گے چلے جائیں گے، اشک آنکھوں سے بہائیں گے چلے جائیں گے، ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے۔ منبر نور پہ جلوہ فرما جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء کرام، دیگر محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اجزان ملت اسلامیہ، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ہماری اور آپ کی گھڑی میں تقریباً 12:15 ہو چکے ہیں۔ ہم سنیوں کے جلسے اور پروگرام کا یہی رونا ہے، پوسٹر میں اگر بہت زیادہ نام دکھ جائیں تو تاخیر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں نے پوسٹر میں دیکھا تو صرف تنہا میں ہی نظر آ رہا تھا، اور اس پہ بھی مجھے آپ کے سامنے جب بٹھایا گیا تو 12:15 بج چکے ہیں۔ اب بتائیے، اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، بہت سارے نوجوان ہمارے ادھر بیٹھ کر کے نعتیں سن رہے تھے، پیچھے بہت ساری کرسیاں خالی ہیں۔ یہ لوگ نیند کی وجہ سے چلے گئے یا تقریر نہیں سننا چاہتے اس لیے چلے گئے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال یہ المیہ ہے سماج کا۔ ہماری سماج میں، معاشرے میں جو تبدیلی نہیں ہو رہی، جو چینجنگ نہیں پیدا ہو رہی، وہ صرف اسی لیے کہ ہم صرف نعت سننا پسند کرتے ہیں، تقریر سننا پسند نہیں کرتے۔ نعت میں آپ کو میوزک اور ٹون تو مل جائے گا، لیکن اصلاحی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ چینجنگ چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، تو آپ علماء کے بیانات کو سننے کی کوشش کریں، دل سے سننے کی کوشش کریں، اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں ضرور سدھار پیدا ہوگا۔ بڑی اچھی باتیں، اچھی نعتیں آپ حضرات نے سماعت فرما لی۔ رات کافی ہو رہی ہے، اس لیے مجھے حکم ہے کہ آدھا گھنٹہ کچھ آپ کے سامنے بیان کروں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں جا کر کے ختم کر لوں۔ ایک بار جھوم کر کے درود شریف پڑھ لیں تاکہ درود شریف کی برکت سے کچھ رہنمائی مل جائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیغام خدا مجھ کو پیغمبر سے ملا ہے، پیغام خدا مجھ کو پیغمبر سے ملا ہے، ایمان کا خزانہ یہ مقدر سے ملا ہے۔
ایمان کا خزانہ یہ مقدر سے ملا ہے، وہ خون جو اسلام کو مرنے نہیں دیتا، وہ خون جو اسلام کو مرنے نہیں دیتا، شبیر سے حاصل ہوا شبر سے ملا ہے، شبیر سے حاصل ہوا شبر سے ملا ہے، بیعت نہیں کر سکتا ہوں سر کٹتا ہے کٹ جائے، بیعت نہیں کر سکتا ہوں سر کٹتا ہے کٹ جائے، جذبہ یہ مجھے سبت پیمبر سے ملا ہے، جذبہ یہ مجھے سبت پیمبر سے ملا ہے۔ ایک شعر اور سنیں جو تاریخ کے حوالے سے تشریح کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کربلا کے واقعات، کربلا کی ہسٹری، کربلا کی تاریخ آپ نے بہت سنا ہے۔ آپ سنے ہوں گے امام حسین، امام علی مقام جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو اس وقت ان کی جماعت میں جو تعداد تھی وہ صرف 72 کی تعداد تھی، بعض روایتوں کے مطابق 82 کی تعداد تھی، لیکن ان کے اپوزٹ میں دشمنوں کی جو تعداد تھی وہ 22,000 کی تعداد تھی۔ لیکن آپ دیکھیں ایک طرف 72 کی تعداد اور دوسری طرف 22,000 کی تعداد، لیکن ڈر اور خوف دیکھیں، 22,000 والوں کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے 72 کے لیے پانی بھی بند کر دیا کہ اگر پانی نہیں بند کر دیے ان کے اوپر تو یہ لوگ کہیں ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں، کہیں ہمیں شکست نہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 3 دن تک امام حسین اور آپ کے جانثاروں کے لیے پانی کو بند کیا گیا، لیکن امام حسین نے پانی نہیں مانگا، امام حسین نے پانی طلب نہیں کیا۔ آج کچھ نادان لوگ جو امام حسین کی دشمنی اپنے دل میں رکھتے ہیں، امام حسین سے عداوت رکھتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین اگر اتنے مختار تھے کربلا کی سرزمین پر، امام حسین اگر کربلا کی سرزمین پر اتنے طاقتور تھے تو امام حسین کو پانی طلب کر لینا چاہیے تھا، پانی مانگ لینا چاہیے تھا، معاذ اللہ اپنے رب سے مانگتے، ان کا رب ان کو پانی دیتا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے پانی مانگا کیوں نہیں، امام حسین نے پانی طلب کیوں نہیں کیا؟ امام حسین کی جو بات تھی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ امام حسین کی آواز میں کہتا ہے، امام حسین نے کہا تھا اے نہر فرات اب مجھے حاجت نہیں تیری، اے نہر فرات اب مجھے حاجت نہیں تیری، رشتہ تو میری پیاس کا کوثر سے ملا ہے، رشتہ تو میری پیاس کا کوثر سے ملا ہے، خوش ہوں کہ مجھے حشر میں پروانہ جنت محبوب خدا شافع محشر سے ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جھوم کر کے درود شریف پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کربلا کی جو داستان ہے، کربلا کی جو تاریخ ہے، آپ سنے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے۔ اتنے مختصر وقت میں کربلا کی تاریخ، کربلا کی داستان آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ میں شروع میں آیا تو میرے کانوں تک ایک آواز ٹکرائی کہ کاش 10 دنوں تک یہ پروگرام چلتے تو کربلا کی پوری ہسٹری عوام تک پہنچا دی جاتی، کربلا کی پوری تاریخ عوام تک پہنچا دی جاتی۔ لیکن المیہ یہ ہے، خصوصاً ہمارے 42 گاما کا یہ معاملہ ہے، جب پروگرام کرتے ہیں تو 27 سے پہلے ہی پروگرام کرنے کے لیے سوچتے ہیں، 6ویں کے بعد پروگرام کے لیے نہیں سوچتے ہیں، کہیں ہمارے جلوس بھی خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں ہمارے باجے بھی کھٹنے نہ پڑ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے یہ بہت کر لیا، بہت کر لیا، اب اپنے آپ میں کچھ چینجنگ پیدا کرنے کی کوشش کریں، کربلا کی داستان سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ یقین جانے جس دن کربلا کی داستان آپ جان جائیں گے
جائیں گے اس دن نہ کبھی اپنے گلے میں ڈھول باجیں گے نہ کبھی اپنے پیٹ پہ آپ تاسا بجانے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ امام حسین کی محبت میں نذرانے عقیدت آپ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی بڑی ہے، آپ کی عظمتیں کتنی بڑی ہیں، آپ کی فضیلتیں کتنی بڑی ہیں. بہت ساری حدیثیں مذکور ہے، قرآن شریف کی آیتوں میں مذکور ہے. میں آیتوں کو بیان نہیں کرنا چاہتا، حدیثوں کو بیان نہیں کرنا چاہتا، میں صرف امام حسین کے نام کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. امام حسین کے نام پہ اگر آپ غور کر لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ امام حسین کی عظمت کتنی بڑی ہے، امام حسین کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. امام حسین اور امام حسن کتابوں میں آتا ہے کہ ان دونوں کا نام پہلے شبیر اور شبر رکھا گیا تھا. شبیر اور شبر رکھا گیا تھا. سریانی زبان کے یہ الفاظ ہیں. ایک کا نام شبر تھا اور دوسرے کا نام شبیر تھا، لیکن بعد میں یہ تبدیل ہو کر کے چینج ہو کر کے حسن اور حسین نام رکھ دیا گیا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ نام تبدیل کیسے ہوا، یہ نام چینج کیسے ہوا. روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ کو بیٹھاتے ہیں اور حضرت علی کو بیٹھاتے ہیں. بیٹھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اے فاطمہ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اپنے دونوں شہزادوں کے نام کو تبدیل کر دوں، نام کو چینج کر دوں. حدیث کے الفاظ ہیں، انی امرت ان اغیر اسم حسین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں کے نام کو چینج کر دوں. حضرت علی نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ کتنے کہا ہے؟ کیا کسی دنیاوی انسان نے آپ سے کہا ہے؟ آپ تو دنیا میں حاکم بن کر کے آئے ہیں، دنیا میں حکومت آپ ہی کی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی ہے. دنیاوی کس انسان نے آپ کو یہ کہا ہے؟ میرے آقا نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد ارشاد فرمایا، فاطمہ سنو، علی سنو سنو، مجھ کو کسی انسان نے حکم نہیں دیا ہے، کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ مجھ کو یہ حکم دے سکے. مجھ کو اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، مجھ کو اگر کوئی آرڈر دیتا ہے تو میرا خالق حقیقی آرڈر دیتا ہے، مجھ کو حکم دیتا ہے تو میرا رب مجھ کو حکم دیتا ہے. میرے رب نے مجھ کو حکم دیا، انی امرت ان اغیر اسم حسین، کہ دونوں شہزادوں کے نام کو تبدیل کر دیا جائے. اس لیے میں تمہارے گھر آیا ہوں تاکہ دونوں کے نام کو چینج کر دوں. حضرت علی نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، دونوں شہزادے آپ کے شہزادے ہیں، یہ دونوں بیٹے آپ کے بیٹے ہیں. یا رسول اللہ، چاہے تو آپ دونوں کے نام کو چینج کرتے رکھتے ہیں. میرے آقا نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد ارشاد فرمایا، سنو، جو بڑا لڑکا ہے اب اس کا نام حسن رہے گا، جو چھوٹا لڑکا ہے اس کا نام حسین رہے گا. حضرت فاطمہ نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد عرض کیا، میرے بابا جان ذرا بتائیے، آخر یہ حسن اور حسین یہ نام آئے کہاں سے؟ آپ نے ان ناموں کا انتخاب کیسے کیا؟ اللہ نے ان ناموں کا نام رکھنے کا حکم کہاں سے دیا؟ میرے آقا نے جب اتنا سنا تو ارشاد فرمایا، سنو میری بیٹی، الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ. سنو، یہ حسن اور حسین ایسے نام ہیں جو جنتی ناموں میں سے نام ہے. اب تک زمانے جاہلیت میں کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آدم سے لے کر کے اب تک کسی کا نام نہیں تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں، حضرت آدم کی تکلیف ہوئی، زمانہ چلتا رہا، لیکن اب تک کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا، کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا. اللہ نے یہ نام اپنے پاس رکھا تھا. اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ اب ان دونوں کا نام جنتی نام حسن اور حسین دیا جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نام حسن اور حسین رکھ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں
کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا نام جنتی نام بن کر کے؟ پوری تاریخ آپ اسلام کی پڑھ کر کے دیکھیں، بلکہ دنیا جب سے آباد ہوئی تب سے لے کر کے آج تک پوری تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا نام جنتی نام رکھا گیا۔ یہ حسن اور حسین ہیں جن کی عظمتیں اتنی ہے، جن کی فضیلتیں اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ان کا نام جنتی نام رکھ دیا جائے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جنتی نام کیوں رکھا گیا؟ عزیزوں میں آپ کو بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ یہ حسن اور حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شہزادے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہما ریحان من ریحان جنہ، یہ دونوں جنت کے خوشبوؤں کے خوشبو ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے، ممدوح مصطفیٰ شہ والا حسین ہے، یعنی نبی کے آنکھ کا تارا حسین ہے، پیغام رسول پاک اسے چومتے نہ کہو، جنت کا پھول انبر سارا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنت کے خوشبوؤں کے خوشبو ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین ایسے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرا وجدان کہتا ہے حسن اور حسین کا نام جنتی نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ نے جنتی نام اس لیے رکھا ہے کہ جب یہ جنت میں جنتیوں کے سردار ہوں گے، اب ان کا نام دنیاوی نام نہ رکھا جائے بلکہ جنتی نام رکھا جائے۔ اے قوم کے لوگوں، جنت میں حسن اور حسین تمہارے سردار ہوں گے۔ آج دنیا میں تم نبی کے امتی بنے ہوئے ہو، نبی کے نواسے کی زندگی جانتے ہو، آج دنیا میں تم ان کو اپنا سردار مان لو، ان کے وظیفے کو اپنا لو، ان کے مشن کو اپنا لو۔ یقین جانو یہاں اگر سردار مان لو گے، دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان لوگوں کا نام جنتی نام رکھا گیا۔ لیکن ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، جب جنتی نام رکھا گیا تو کتابیں ہمارے علماء کرام نے بڑی لکھی ہیں۔ جس موضوع پہ آپ ڈھونڈنا چاہیں، جو کچھ ڈھونڈنا چاہیں، حضرت علامہ مولانا زین الدین صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ خوش نصیب ہیں کہ حضرت آپ کے گاؤں کے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ جس چیپٹر کے متعلق آپ ڈھونڈنا چاہیں، جس موضوع کے متعلق آپ ڈھونڈنا چاہیں، کتابوں دیکھیں، ہر کتاب میں پوری تفصیل موجود ہوگی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا لوگوں کا نام ہوگا، جنت میں کیا کیا ہے، تو اس موضوع پہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ جان سکتے ہیں۔ اس موضوع کی کتابوں کو جب اٹھا کر کے دیکھا گیا، ہم نے دیکھا جنت میں بہت سارے حور بھی ہیں، جنت میں بہت سارے غلمان بھی ہیں، جنت میں بہت سارے محلات بھی ہیں، لیکن کسی بھی حور کا نام نہ حسن ہے نہ حسین ہے، نہ کسی خادم کا نام حسن اور حسین ہے، نہ کسی غلام کا نام حسن اور حسین ہے، نہ کسی محل کا نام حسن اور حسین ہے۔ میری طبیعت نے پوچھا، آخر جنت میں نہ کسی حور کا نام حسن اور حسین ہے، نہ کسی خادم کا نام حسن اور حسین ہے، نہ کسی غلام کا نام حسن اور حسین ہے، نہ کسی محل کا نام حسن اور حسین ہے، تو آخر یہ جنتی نام کیسے ہوئے؟ جنت سے یہ نام کہاں سے آیا کہ اب تک جنت میں بھی کسی کا نام نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب عنایت فرما دیا ہے۔ میرے آقا ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی حجب اسم الحسن والحسین۔ سنو، جب تک حسن اور حسین کا نام نہیں رکھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حسن اور حسین کے نام کو پوشیدہ رکھا تھا، کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ پوشیدہ کہاں رکھا تھا؟ پوچھا گیا تو جواب ملا، اللہ تعالیٰ نے حسن حسین کا نام اپنے حسن کے پردے میں چھپا رکھا تھا۔ گویا کہہ لیا جائے حسن اور حسین جو نام رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کے پردے سے نکال کر کے محبوب کو عنایت فرمایا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے حسن اور حسین کی، کتنی عظمتیں ہیں حسن اور حسین کی، اور ہم ہیں محرم کے مہینے کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، محرم کو مہینے کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کتنی گستاخیاں کر دیں، کتنی بدماشی کر دیں، کتنی بے حیائیاں کر دیں، امام حسین تو معافی کر دیں گے، کربلا والے تو معافی کر دیں گے۔ اتنی عظمت والے لوگ ہیں دنیا میں کوئی آپ کو ملے گا نہیں۔ ایسے لوگوں کی شان میں اگر نذرانہ پیش کرنا ہے تو بے ادبی سے پیش کیا جائے تو صحیح ہوگا، بے حیائی سے پیش کیا جائے تو صحیح ہوگا، نہیں جان لو یہ ادب والے لوگ ہیں، ادب کے ساتھ نذرانے عقیدت پیش کرو، ادب کے ساتھ ان کی شان میں کچھ کرنے کے لیے کہا جائے تو کرو، ادب کے ساتھ کچھ کہنا ہو تو کہو، تاکہ ان کی نظر عنایت تمہارے اوپر ہو جائے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا میرے آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس صد کو پسند فرماتا ہے جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے۔ گویا ہم یہاں بیٹھ کر کے حسین کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کر رہے ہیں، حسین سے محبت دکھا رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرما رہا ہے، حسین کی چاہت ہم اپنے دل میں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو چاہ رہا ہے، حسین سے ہم راضی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے، حسین کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ اے قوم کے لوگوں، امام حسین کی عزت کرنے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے سنی لوگ ہیں، جب بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اس مہینے میں امام حسین کے ترانے بہت گاتے ہیں، امام حسین کی گیتیں گاتے نظر آتے ہیں، امام حسین کی شان میں نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کچھ طریقے الگ ہیں لیکن ان کی شان میں نذرانے بہت گائے جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جس گاؤں میں دیکھیں، جس گلی میں دیکھیں، ہر گاؤں اور گلی میں امام حسین ہی کا تذکرہ نظر آتا ہے، ہر گلی کوچے میں دیکھیں امام حسین کا ذکر جمیل نظر آتا ہے۔ شاعر نے بڑے اچھے اسلوب میں اسی لیے کہا تھا، گلی گلی حسین ہے، نگر نگر حسین ہے، جدھر جدھر میں دیکھتا ادھر ادھر حسین ہے، حسین جسم و جان میں، حسین کل جہان میں، حسینیوں کی ہے صدا جگر جگر حسین ہے، چلے ہیں لے کے جس بڑی حسین دیگے حیدری، یزیدیت کی دنگ ہے کدھر کدھر حسین ہے، لکھا ہے میں نے جو کربلا یہی نتیجہ ہے ملا، لکھا جو میں نے کربلا یہی نتیجہ ہے ملا، یزید زیر زیر ہے زبر زبر۔ یہی امام حسین ہے۔ آخری چیز، آخری بات بیان کر کے، ایک روایت بیان کر کے سمجھا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری حدیث ہے، پیاری روایت ہے جو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے مقررین بھی بیان کرتے ہیں، خطبہ بھی بیان کرتے ہیں۔ روایت اتنی مشہور ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے، امام حسین چھوٹے تھے، تو آپ اپنی گود میں لے کر کے امام حسین کو چوم رہے تھے، کھلا رہے تھے۔ حضرت جبریل آسمان سے آتے ہیں، آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش والا فرشتہ آتا ہے جو نبی کی بارگاہ میں یہ آواز بلند کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ جس بچے سے
محبت فرما رہے ہیں، کل ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ہی کے امت کے لوگ باطل یزیدی کربلا کی سرزمین پر آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا سنتے ہیں، سننے کے بعد آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران حضرت ام سلمہ ہوتی ہے جن کی نظر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی ہے، بھاگ کر کے آقا کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے جب اتنا سنا ارشاد فرمایا ام سلمہ معاملہ یہ ہے کہ کل جب میرا یہ بیٹا بڑا ہوگا کربلا کی ایک سرزمین ہوگی، اسی سرزمین پر باطل یزیدی یہ میرے اس نواسے کو شہید کر دیں گے۔ آسمان کے فرشتے نے آ کر کے مجھ کو یہ بتایا ہے، اسی وجہ سے میری آنکھیں اشکبار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتانے کے بعد ام سلمہ کو اور بتایا، کہا ام سلمہ سنو، اس فرشتے نے کربلا کی سرزمین سے کربلا کی مٹی کو بھی لا کر کے مجھ کو دیا ہے، کہا ہے یہ مٹی آپ اپنے پاس رکھیے، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو یہ سمجھ لے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ میرے آقا وہ مٹی نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد ام سلمہ کو بلاتے ہیں، اب ام سلمہ کو یہ مٹی آپ دے دیتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو بڑی حفاظت سے ایک شیشی میں رکھ لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھیں، وہ وقت مذکور ہے کہ جب کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو شہید کیا گیا، ام سلمہ کے گھر میں وہ شیشی میں مٹی تھی، وہ مٹی بالکل خون سے آلود ہو گئی، بالکل خون بن گئی۔ میں یہیں پہ رک کر کے چند باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مشہور روایت ہے جو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس مشہور روایت پہ رک کر کے چند باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، غور سے آپ سنے ہوں گے تو آپ کو اس حدیث میں تین چیزیں ملی ہوں گی۔ پہلی ایک چیز یہ ہے کہ کربلا کی سرزمین کی جو مٹی تھی ام سلمہ کے گھر میں بالکل خون آلود ہو گئی۔ دوسری یہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو مٹی عطا کیا۔ تیسری یہ کہ بچپن میں جب اتنا معلوم ہو گیا تو نبی مختار کل ہے، اب ان کو اس مصیبت سے رستگاری کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن آخر یہ سب معاملہ ہوا کیوں نہیں؟ آئے ایک بات دیگرے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی جب حسین تھے، آسمان کے فرشتے نے آ کر کے بتا دیا یا رسول اللہ جب بچہ بڑا ہوگا تو کربلا کی سرزمین پہ اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے میرا نبی مالک ہے، دنیا کا حاکم ہے، دنیا کی جو کچھ ملی ہوئی ہے ہر چیز نبی کے در سے ملتی ہے، دنیا میں حکومت چلتی ہے تو صرف نبی کے در سے حکومت چلتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا اللہ یعطی انما انا قاسم، سنو اللہ مجھ کو دیتا ہے لیکن اپنی امتیوں میں جو تقسیم کرتا ہوں میں تقسیم کرتا ہوں، میں دیتا ہوں، کوئی اور نہیں دیتا ہے۔ جب نبی کے در سے سب کچھ ملتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نوازتے ہیں تو آخر اپنے نواسے کو آپ نے کیوں نہیں نوازا؟ اعلیٰ حضرت نے بھی ایک ترجمانی فرمائی ہے، ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ دنیا میں جو ملا ہے سب آپ کے در سے ملا ہے۔ بچپن میں معلوم ہو گیا کہ حسین کی شہادت ہوگی، یا رسول اللہ آپ مختار ہیں لیکن آپ نے اپنے نواسے کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ ہاں دعا فرمائی تو صرف یہ دعا فرمائی اللہم آت الحسین صبرا، اللہم آت الحسین صبرا۔ اے میرے مولا کل میدان جنگ میں کربلا کی سرزمین پر جب میرا حسین کھڑا ہو اللہم آت الحسین صبرا، اے میرے مولا اس وقت تو حسین کو صبر عطا فرمانا، اے میرے مولا اس وقت حسین کو صبر عطا
عطا فرمانا. آپ نے بچنے کی دعا نہیں فرمائی, آپ نے حفاظت کی دعا نہیں فرمائی, آپ نے سیانت کی دعا نہیں فرمائی. آپ کی امی جان امام حسین کی امی جان فاطمہ الزہرا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے. ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان عورتوں کی سردار کوئی اور نہیں بلکہ یہی فاطمہ الزہرا ہوں گی. دنیا میں ان کی شان اتنی بڑی تھی, جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو اللہ نے آسمان سے جنت کے جوڑے ان کے لیے بھیج دیا تھا. اللہ نے ان کو اتنی فضیلتوں سے نوازا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تو ان کے گھر میں جو برتن ہے برتن میں جنت سے کھانے نکل پڑے تھے, لیکن اتنی طاقت رکھنے کے بعد, اتنی پاور رکھنے کے بعد اس ماں نے بھی اپنے بچے کے بچنے کی دعا نہیں فرمائی, بچے کی حفاظت کی دعا نہیں فرمائی. امام حسین کے والد محترم ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو تمام ولیوں کے سردار ہیں. اللہ نے ان کو وہ طاقت عطا کیا تھا کہ خیبر کے دروازے کو جس کو 40 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا پا رہے تھے, حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا, اور نہ صرف اٹھایا بلکہ آپ نے عمر کے دروازے کو ڈھال بنا دیا تھا. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود, اتنی پاور رکھنے کے باوجود آخر ان لوگوں نے اپنے بیٹے کی بچانے کی دعا کیوں نہیں فرمائی, بیٹے کی حفاظت کی دعا کیوں نہیں فرمائی, بیٹے کی سیانت کی دعا کیوں نہیں فرمائی. عزیزو آؤ میں آپ کو بتا دوں, وجہ یہ ہے میرے آقا جانتے تھے, میرے نبی جانتے تھے, حضرت فاطمہ الزہرا بھی جانتی تھی, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی جانتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کی اشاعت تو ہو جائے گی, اسلام کی تبلیغ تو ہو جائے گی, لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اسلامی شناخت کو مٹانے کی کوشش کریں گے. دنیا میں نماز پڑھی جائے گی لیکن نماز کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے. دنیا میں قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے گی لیکن قرآن مقدس کی تلاوت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. دنیا میں شراب نوشی کو حرام کیا گیا ہے لیکن زمانہ آئے گا شراب نوشی کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے. دنیا سے فسق و مجور کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فسق و فجور کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب ایسے وقت میں اسلام کو بچانے کی بات ہوگی, اسلام کی حفاظت کی بات ہوگی. اب وہاں اسلام کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا, اب وہاں اسلام کی سیانت کرنے والا کون ہوگا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اب وہاں اسلام کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ یہی حسین ہوگا. اگر حسین کے بچنے کی دعا کر دی جائے گی تو اسلام کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. اسی لیے میرے آقا نے اسلام کو بچا لیا لیکن اپنے نواسے کو کربلا کی سرزمین پہ قربان کر دیا. آپ نے امام حسین کو بچنے کی دعا نہیں فرمائی, آپ نے ان کی سیانت. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ نے دیکھا میرے آقا نے اپنے نواسے کو قربان کر دیا لیکن مذہب اسلام کو بچا لیا. قوم کے نوجوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہو, کلمہ توحید آپ پڑھتے ہو, جب اسلام کے اوپر آنچ آئے تو آپ بھی اسلام کو بچانے کی کوشش کرو. اسلام کے شاعر کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے تو اسلام کے شاعر کو بچانے کی کوشش کرو. اسلام میں فسق و فجور منع ہے, تم بھی فسق و فجور سے دور رہنے کی کوشش کرو. اسلام میں قرآن مقدس کی تلاوت کا حکم دیا گیا, تم کبھی ایسا نہ ہو کہ قرآن کو نہ چھوؤ بلکہ ہمیشہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی کوشش کرو. اسلام میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, تم بھی ہمیشہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو, نماز پڑھنے کی کوشش کرو. یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو جان لے کہ اسلام کی حفاظت ہے, شعائر اسلام کی حفاظت ہے. ایک دوسری چیز آپ کو سمجھا دوں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں
جو وہ مٹی دیا تھا، وہ مٹی کس کو دیا؟ حضرت ام سلمہ کو دیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت اس زمانے میں حضرت فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی، حضرت فاطمہ کو میرے آقا نے وہ مٹی نہیں دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی موجود تھے، لیکن میرے آقا نے حضرت علی کو بھی وہ مٹی نہیں دیا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بھی تھے، لیکن کسی کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی نہیں دیا۔ حضرت ام سلمہ کے علاوہ دیگر اور ازواج مطہرات بھی۔ عزیزو سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو وہ مٹی اس لیے دیا کیونکہ یہ جو واقعہ پیش آنے والا تھا تقریباً 50 سے 55 سال کے بعد پیش آنے والا تھا۔ اس وقت ازواج مطہرات بھی تھے، حضرت فاطمہ بھی تھی، حضرت علی بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، سارے صحابہ موجود تھے، لیکن میرے نبی جانتے تھے کہ اس وقت تک حضرت فاطمہ بھی زندہ نہیں رہیں گے، حضرت علی بھی زندہ نہیں رہیں گے، حضرت ابو بکر صدیق بھی زندہ نہیں رہیں گے، حضرت عمر بھی زندہ نہیں رہیں گے، ساری بیویاں بھی زندہ نہیں رہیں گی۔ ظاہر اس وقت زندہ رہنے والے کو چاہیے تھا کیونکہ اس مٹی کو دیکھنا تھا کہ مٹی سرخ ہوئی کہ نہیں۔ میرے نبی جانتے تھے اس وقت تک زندہ رہنے والی اگر کوئی ہے تو ام سلمہ ہے، اس لیے میرے آقا نے وہ مٹی دی تو صرف ام سلمہ کو دی، کسی اور۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتی ہیں، ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں۔ آپ سنیں، دوسروں کے چکر میں آنے کی نہ کوشش کریں بلکہ اپنے ایمان کو محفوظ کریں، اپنے عقیدے کو محفوظ کریں۔ کربلا کی تاریخ، کربلا کی ہسٹری آپ سنتے ہیں، سننے کے بعد اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں، درس لینے کی کوشش کریں۔ امام حسین نے جو اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا تھا، ہم سوچتے ہیں کہ بڑی آسان بات ہے، نہیں مسلمانوں، بڑی آسان بات نہیں، بڑی سخت بات ہے۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا کوئی باپ اپنے چھوٹے سے بچے کے حلق میں اگر چبھتا ہوا تیر دیکھ لے تو اس کا دل سلامت رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے خیمے تک آئے تو کیا وہ سلامت رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنی تڑپتی ہوئی بیٹی کو پانی کے لیے دیکھے تو کیا وہ برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں، امام حسین کے صبر و استقلال کو دیکھو، امام حسین کی عظمت کو دیکھو، امام حسین کی فضیلت کو دیکھو۔ کربلا کی سرزمین پر ابن زیاد نے جب دیکھا کہ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ابن زیاد نے آ کر کے کہا، حسین آپ کو پیاس نہیں لگتی لیکن چھوٹے بچے کے لیے کم سے کم پانی مانگ لو، چھوٹے بچے کے لیے کم سے کم بیعت کر لو۔ علی اصغر پیاس سے تڑپتے جا رہے ہیں، تمہاری سکینہ پیاس سے تڑپتی جا رہی ہے، تمہارا قاسم پیاس سے تڑپتا جا رہا ہے، علی اکبر پیاس سے تڑپتا جا رہا ہے، تمہاری بیویاں پیاس سے تڑپتی جا رہی ہے۔ کیا اب بھی تمہارا دل نہیں پستا؟ کیا اب بھی تمہارے دل میں رحم نہیں آیا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مجھ سے پانی مانگ لو؟ لیکن امام حسین نے جواب کیا دیا تھا؟ امام حسین نے کہا تھا، ابن زیاد تجھ کو معلوم نہیں میں نواسا کسی اور کا نہیں ہوں، نواسا ہوں تو احمد مختار کا نواسا ہوں، نواسا ہوں تو کائنات کے سب سے بڑے نبی کا نواسا ہوں۔ میرے نبی نے مجھ کو یہ سکھایا ہے کہ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، پھیلانا تو صرف خالق حقیقی کے سامنے پھیلانا، دنیا میں کسی سے کچھ نہیں مانگنا، مانگنا تو صرف اپنے رب سے مانگنا۔ اے ابن زیاد سن، میں دنیا میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو صرف اپنے رب سے مانگتا ہوں، اپنے خالق۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کی یہ ایسے واقعات ہیں کہ ہمیں سن کر کے رونا آتا ہے، سن کر کے تکلیفیں ہوا کرتی ہے، لیکن تعجب ہوتا ہے اپنے نوجوانوں پر جو اتنی
دردناک وحشتناک تاریخ کو سننے کے بعد بھی اپنی بے حیائیوں کو نہیں چھوڑتے، تاشے بادے میں مست ہو کر کے یوں ہی یہ فرصت، یوں ہی یہ اچھے لمحات کو گزار دیا کرتے ہیں۔ عزیزو، ذرا سماج میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرو، سماج میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرو، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہی صحیح اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر کے اچھی باتوں پہ عمل پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جان لو میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر تم کچھ نیکیاں کر دو گے تمہاری پچھلی جو برائیاں ہیں اللہ نیکیوں کے بدلے میں معاف فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ کم سے کم تم نیکیاں تو کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو قبول فرمائے گا۔ عزیزو، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ مولا کریم ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو ان عظیم ہستیوں کے شان میں نذران عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔